اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله على من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم، قیام سید الشہداء سنن الہی کی روشنی میں اس موضوع پر جو گفتگو کی گئی اس کی آج آخری کڑی ہے، اور آج اس پوری گفتگو کا ایک خلاصہ بیان کر کے اور کچھ اپنی اس حوالے سے ذمہ داریوں کا بیان، اور اس کے بعد جو ہے بالآخر آج کی شب گریہ وزاری ہے. کوشش ہے کہ انسان اس شب میں زیادہ سے زیادہ اپنے امام پر گریہ کر سکے، اور جس طرح سے یہ شب امام نے اور امام کے اصحاب نے گزاری، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اس شب کو اسی طرح سے گزار سکیں. جن سنتوں کا بیان کیا گیا اس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ بہت ساری سنتیں الہی ہیں کہ جو اس دنیا کے اور اس جہان کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے خداوند کریم کی جانب سے جاری ہیں، جن میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، ان کے اندر ثبات پایا جاتا ہے، ایک قانون کی طرح سے ہیں. سابقہ امتوں کے اندر بھی یہ سنتیں رہی ہیں، اس امت کے اندر بھی ہے، اور آئندہ آنے والے انسانوں کے اندر بھی، جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ سنتیں باقی رہیں گی. ان میں سے ایک سنت اختیار ہے، سنت امتحان ہے، سنت امداد حق و باطل ہے، سنت تزیین اعمال ہے. ان سب کا آپ کی خدمت میں ذکر ہوا. سنت عزت و ذلت ہے، خدا جس کو چاہے عزت دیتا ہے، خدا جس کو چاہے ذلیل کرتا ہے. اسی طرح سے سنت امحال ہے، جسے ہم مہلت دینا کہتے ہیں، کہ خدا ایک وقت تک انسانوں کو مہلت دیتا ہے اور پھر ان کی پکڑ کی جاتی ہے. ان میں سے ایک سنت جس کا آج تذکرہ کرنا مقصود ہے، اور یہ آخری، یہ وہ سنت ہے جسے سنت غلبہ حق بر باطل کہا جا سکتا ہے، کہ بالآخر اس تمام امتحانات کے بعد، ان تمام واقعات کے بعد جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور انسان جو ہے حق یا باطل میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرتا ہے اور اس پہ چلتا ہے، بالآخر ظاہری طور پر ممکن ہے باطل کچھ عرصے کے لیے انسان کو جو ہے وہ بہت طاقتور نظر آئے، اس کا روب و دبدبہ نظر آئے، لیکن آخرکار یہ سنت الہی ہے کہ آخرکار جو فتح اور پیروزی اور کامیابی ہے وہ حق کی ہوگی. یہ خود ایک سنت الہی ہے، اور اس کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اور یہ وہ سنت ہے کہ جو بہت زیادہ انسانوں کے دلوں میں جو حق پر چلنا چاہتے ہوں، مومنین کے دلوں میں، حق پر چلنے والوں کے دلوں میں بہت زیادہ امید کا باعث ہے، کہ یہ ایک لکھا ہوا قانون ہے خدا کی جانب سے. ایک ایسی سنت ہے کہ ہمیشہ حق بالآخر باطل پر غلبہ پا کر رہے گا، اس پر کامیاب ہو کر رہے گا، اور باطل کو شکست ہو کر رہے گی. اس حوالے سے قرآن کی کچھ آیات ارشاد ہوتا ہے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. خدا چاہتا ہے کہ حق کا احقاق ہو جائے، منافذ ہو جائے، ثابت ہو جائے. آخر میں ارشاد ہوتا ہے اس آیت کے اندر، چاہے مجرمین جو ہیں، چاہے جو باطل پر چڑھنے والے ہیں، کتنا ہی زیادہ اس چیز کو ناپسند کیوں نہ کریں، لیکن بالآخر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حق جو ہے وہ
ثابت ہو کر رہے گا، برقرار ہو کر رہے گا۔ اسی طرح سے ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وہ مشہور آیت کہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود اور برباد ہو گیا، اور باطل کو برباد ہی ہونا ہے، نابود ہی ہونا ہے۔ یہ ایک سنت ہے ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ اسی طرح سے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ باطل ظاہر میں کتنا ہی قوی اور محکم محسوس ہو، انسان کو یہ سمجھتا ہو کہ اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، لیکن خدا جس لفظ کو استعمال کرتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی ان کے پاس یہ جو طاقت جتنی بھی بڑی نظر آئے، خدا کی نظر میں کچھ پھونکوں سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں، جبکہ خدا نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور خدا کا فیصلہ ہے کہ خدا کا جو نور ہے وہ تمام ہو کر رہے گا، وہ غالب آ کر رہے گا، وہ پورا ہو کر رہے گا، اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، گرچہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، وہ کتنی ہی کوشش کر لیں، لیکن بالآخر آخری کامیابی جو ہے وہ حق پر چلنے والوں کی اور حق کی ہوگی۔ یہ وہ سنت ہے بہت زیادہ امید افزا ہے، بہت زیادہ انسانوں کے دلوں کو پر امید کرتی ہے، اور یہ قیام سید الشہداء اس سنت الہی کا ایک بہت واضح اور روشن مصداق ہے کہ کس طرح سے امام علیہ السلام ظاہری طور پر اپنے اصحاب کے ساتھ بہت قلیل تعداد کے اندر اس لشکر کے مقابلے پر آتے ہیں، اس دور کے تمام امکانات کے مقابلے پر آتے ہیں، اور ظاہری طور پر ممکن ہے وہ لوگ اس زمانے میں سمجھتے ہوں کہ ان لوگوں نے امام کو شکست دے دی، لیکن وقت نے بتایا کہ کس طرح سے حق کا غلبہ ہوا باطل کے اوپر، اور وہ باطل جو ہے وہ مٹ کر رہ گیا، اور جس کا آج کوئی نام و نشان نہیں، اور اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کا نام لیتا بھی ہے تو جس طرح سے وہ لوگ ذلیل اور رسوا ہوئے، یہ نام لینے والے بھی آج کے دور میں وہ ذلیل اور رسوا ہیں۔ بس حق کو غالب آنا ہے، اس کو کامیاب ہونا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک قیام ایک واضح مصداق ضرور ہے، لیکن ساتھ ساتھ خود ایک اس آخری کامیابی اور اس آخری غلبے کا زمینہ فراہم کرتا ہے کہ جس کے بعد وہ جسے فائنل جو کامیابی ہونی ہے امام عصر و زمان کے ہاتھوں، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اس بڑی کامیابی، اس آخری کامیابی کا، اس فیصلہ کن کامیابی کا بھی ایک پیش خیمہ ہے، اس کا زمینہ فراہم کرتا ہے۔ بس خود بھی اس آیت کا مصداق ہے، اس سنت کا، اور ساتھ ہی اس آخری اور حتمی کامیابی کا بھی جو ہے زمینہ فراہم کرنے والا ہے۔ یہ آخری کامیابی جو ہے، فائنل وکٹری جو ہوگی حق کی امام کے ہاتھوں، اور خدا ہم سب کو انشاءاللہ وہ وقت دیکھنا نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا نصیب فرمائے، کہ یہ آخری کامیابی کہ جس کی ہم سب متمنی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ بالآخر جس طرح سے کربلا اس کی جانب اس کامیابی کے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے، تو جس طرح سے کربلا کے میدان کے اندر جو سختیاں ہیں، شدائد ہیں، مشکلات ہیں، سخت امتحان ہے، یہ جو کامیابی آنے والی ہے آخری زمان کے اندر، وہ بھی آسانی سے ہاتھ نہیں آنے والی۔ اس کے لیے بھی سخت ترین امتحانات سے انسانیت کو پہلے گزرنا ہوگا، اور جب کچھ وہ لوگ، وہ باوفا امام کے انصار، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے باوفا اصحاب تھے، جب اس طرح سے انسانوں میں سے کچھ باوفا انصار امام علیہ السلام کی خدمت میں اپنا سب کچھ قربان کریں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے، تب وہ کامیابی نصیب ہوگی، اور وہاں پہ وہ آخری امتحان لیا جائے گا۔ حق و باطل کے درمیان دوبارہ سے ایک مارکا ہوگا، ایک صف کھینچ دی جائے گی، ایک طرف حق ہوگا، ایک طرف باطل ہوگا، اور وہ آخری فیصلہ۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میدان، اس کامیابی کے اندر ہمارا بھی کوئی حصہ ہو، یا تو ہم خود موجود ہوں انشاءاللہ اس وقت میں، یا اگر ہماری عمر وفا نہ کرے تو کم از کم اپنی اس عمر کے اندر وہ کچھ کر جائیں کہ جو اس آخری کامیابی اور اس فتح کے لیے ہم اپنا کچھ کردار ادا کر سکیں، اس زمینے کو کچھ اپنی حد تک جو ہے وہ ہموار کر سکیں۔
بالآخر ہمارا بھی نام امام علیہ السلام کے انصار میں آ سکے۔ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو درس ہم کو ملتا ہے، جو بہترین درس جو ہے اسی کربلا سے مل سکتا ہے۔ یہ جو درسگاہ کربلا ہے، یہ خود امام زمان کے ظہور کے زمینے کو ہموار کرنے کے لیے بہترین درس ہے کہ انسان اس واقعے کو دیکھے، اس کے اندر دقت کرے، اس کے اندر غور و فکر کرے کہ کس طرح سے امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور ان تمام شدید حالات کے اندر جو لوگ آپ پر اپنی جانوں کا، اپنے مال کا، اپنے ہر چیز کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور کتنے سخت امتحانات سے گزرتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں، اور پھر اس دعا کو مانگیں کہ اے کاش میں بھی ہوتا اس وقت تو اس عظیم مقام پر فائز ہوتا۔ یہ دعا ہمارے لیے در حقیقت آج کے دور کے لیے دعا ہے۔ ہم اس زمانے میں تو پلٹ کر نہیں جا سکتے، لیکن جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس وقت کے امام کی اس طرح سے نصرت کر سکیں جس طرح سے کہ اس زمانے کے اندر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب انصار نے اپنی نصرت کی۔ اب کیا جائے؟ وقت چونکہ بہت کم ہے، رائز کو مکمل کرنا ہے، کیا جائے کہ ہم اس کام کو انجام دے سکیں؟ کچھ کلیات کی حد تک آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے، لیکن تھوڑا جزیات میں آ کر کہ ایک واضح پکچر ہمارے سامنے آ سکے کہ کیا جائے، ہم اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اہم ترین کام، سب سے پہلا قدم جو ہمیں اس سلسلے میں اٹھانا ہے وہ ہے کہ اس دین کا علم حاصل کریں۔ جتنا زیادہ انسان اس دین کے بارے میں علم و آگاہی رکھے گا، اتنا ہی زیادہ اس راستے کے اندر محکم طریقے سے، بہتر طریقے سے قدم اٹھا سکے گا۔ خوب، ہم نے علم حاصل کر لیا، اس کے بعد کیا جائے؟ بہت ساری چیزوں کا ہم کو علم ہے، انسان جو ہے ایسا نہیں کہ بہت ساری چیزوں سے غافل ہو، نہیں، جس کو علم نہیں ہے وہ علم حاصل کرے، جس کو علم ہے اب وہ کیا کرے؟ اس پر عمل کرے۔ یعنی کوئی بہت مشکل سا نسخہ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ انسان جو ہے یہ دعا پڑھ لیا کرے، یہ تعویذ باندھ لے یا یہ عمل کر لے تو جو ہے وہ امام کے انصار میں شامل ہو جائے گا۔ نہیں، کوئی شارٹ کٹ موجود نہیں ہے دین کے اندر۔ ہاں، شارٹ کٹ اس حد تک ضرور ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ گریہ وزاری کرے، یہ بہترین شارٹ کٹ ہے۔ شارٹ کٹ اگر ہے تو توسل ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے، یہ ایک شارٹ کٹ ہے۔ شارٹ کٹ اگر ہے تو اس سفینہ نجات جو کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، اس میں سوار ہونا، یہ ایک شارٹ کٹ ہے کہ یہ انسان کو جو ہے اس منزل تک جو ہے وہ بہتر طریقے سے اور جلد از جلد پہنچا سکتا ہے۔ لیکن بالآخر انسان جب علم حاصل کر لیتا ہے، اس کو چیز کا علم ہو گیا تو اس پر عمل کرنا ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا نماز کی اہمیت کے بارے میں اس کے اندر کوتاہی نہ کروں، مجھے معلوم ہو گیا باقی واجبات کے حوالے سے، باقی عبادات کے حوالے سے، روزہ و حج و زکوٰۃ، باقی چیزوں کے حوالے سے اس کے اندر کوتاہی نہ کروں۔ اگر میں دیکھوں کہ مجھے علم ہے اور پھر بھی کوتاہی کر رہا ہوں تو سمجھ لوں کہ میں صرف لفظی طور پر جو ہے امام علیہ السلام کی نصرت کا کام انجام دینا چاہتا ہوں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر میرے پاس کچھ مالی واجبات ہیں، خمس و زکوٰۃ ہے، اس کو انجام دوں، یہ ائمہ کا حق ہے، اس کو جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ میرے جو معاشی تعلقات ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا اخلاق اچھا ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میرا اخلاق اچھا ہو، یہ بنیادی چیزیں، بنیادی تعلیمات ہے دین کی۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر کے اندر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے بد مزاجی کرتا ہے، خدا نہ خواستہ اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس کو دوبارہ سے فکر کرنی چاہیے یہ کس قسم کا ایک مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے شخص۔ یا کوئی خاتون جو ہے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، جب ایک شخص علی کا نام لیتا ہے تو دیکھے کہ امام علی علیہ السلام کی ازدواجی تعلقات کس طرح سے تھے، کس طرح سے اپنی زندگی، گھریلو زندگی گزارتے تھے۔ اسی طرح سے ایک عورت جو ہے بیوی فاطمہ زہرا کی جانب دیکھے کہ کس طرح آپ کے تعلقات ہیں، اس کو آئیڈیل بنایا جائے، اس کو نمونہ بنایا جائے، اپنی گھریلو زندگیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے، نہ کہ جہنم بنایا جائے جس طرح سے ہم نے بعض گھرانوں کے اندر بن چکی ہے۔ اور انسان جب سنتا ہے ان واقعات کو، ان مظالم کو، تو انسان واقعاً عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے کہ کیوں آخر ایک شیعہ امام کا اس طرح سے جو ہے وہ۔ اسی طرح سے انسان کے جو تعلقات دوستوں کے ساتھ ہیں، ایک ادارے کے اندر افسر ہے، اس کے کچھ ماتحت افراد ہیں، یہ فرعونیت نہ دکھائے، اس پہ ظلم نہ کرے، اس کے اوپر اس کا جو کام ہے اس سے زیادہ اس کی بات نہ کی جائے، اس کا جو حق ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ ایک شخص کسی کو مزدوری پہ جو ہے وہ رکھتا ہے، اس سے اسی حد تک جو ہے کام لیا جائے، اور اس کی غربت کا، اس کی فقر کا ناجائز فائدہ انسان نہ اٹھائے کہ یہ تو بیچارہ فقیر ہے، مجبور ہے، اس کو تو اگر کام کرنا ہی ہے، اگر میں نے اس کو جو ہے وہ 8 گھنٹے کے کام پہ رکھا ہے، اگر میں اس سے 12 گھنٹے بھی کام لوں گا تو بیچارہ کہاں جائے گا۔
اس کو کم سے کم پیسے کے اندر زیادہ سے زیادہ کام کرانے ظلم ہے. ظلم کے کوئی سینگ نہیں ہوتے. یہی ظلم ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے اگر ہے تو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا ہم کو علم ہے, معلوم ہے کہ ظلم ہے, لیکن ہم اس کو انجام دیتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر. بعض دفعہ کیا بہانہ بناتے ہیں, یہ تو معاشرے کا, یہ میں تو یہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, یہ آپ کون سی جو ہے وہ نئی دین کی بات نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں معاشرے میں ہوتی ہیں, لیکن ہم کو, ایک شیعہ کو, ایک مومن کو, ایک صحیح مسلمان کو وہ انجام نہیں دے سکتا. وہ معاشرے میں بہت کچھ ہوتا رہے. اسی طرح سے اپنے مختلف تعلقات جو ہیں, ایک استاد اور شاگرد کے درمیان جو تعلقات ہیں, عجیب ہے. کچھ دنوں پہلے آپ نے خبر سنی ہوگی کہ ایک شاگرد کو جو ہے وہ استاد جو ہے وہ مار کے وہ مر جاتا ہے. وہ شاگرد کلاس کے اندر, اخباروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح اس پہ ظلم کیا جاتا ہے. یہ ہم لوگ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کس قدر پستی کی طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے؟ کیونکہ بنیادی چیزیں ہیں, یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. اس میں تو کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ کسی حوزہ علمیہ کے اندر اور مدارس علمیہ کے اندر جا کے تعلیم لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو جسے کہتے ہیں کہ ہر مکتب کی جو ہے الف بے ہے. اگر اسی پر ہم عمل نہ کر سکیں اور پھر جو ہے وہ زار و زار جو ہے انسان جو ہے وہ گریہ کرے کہ ظلم ہو گیا کربلا کے میدان میں, تو ظلم ہو گیا تو ہم خود سب سے بڑے ظالم کیوں بنتے ہیں اپنی زندگی میں؟ پھر ظلم کیوں ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اس جیسے ہی علم ہو جائے, بس دوسرا مرحلہ کیا ہے, جب پہلا مرحلہ علم حاصل کرنے کا, دین کی جو ہے انسان جو ہے تعلیمات کو حاصل کرے. جب حاصل کر لیا اس پر عمل کرے. ہر وہ چیز جس کا اس کو علم آتا چلا جائے اس پر عمل کرتا چلا جائے. بالآخر ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے, ہاں مشکل ہے, بعض اوقات جو ہے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے, معصیت ہو جاتی ہے, ایک غلطی ہو جاتی ہے, خطا ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ انسان نا امید ہو جائے کہ اب تو یہ ہو نہیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ ایام اسی لیے ہے, ماہ رمضان اسی لیے ہے. انسان کیوں نہیں اسی فرش عزا پر آج کی رات کو عہد کرے کہ اگر میرے اندر یہ خامیاں ہیں تو میں اس کو اب انجام نہیں دوں گا, اب میری زندگی کے اندر جو ہے تبدیلی آئے گی آج کے بعد سے, اس لمحے کے بعد سے. تو یہ ہو سکتا ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے پاس. مگر اسی کربلا کے واقعے کے اندر مثالیں موجود نہیں ہیں, گزر چکی ہیں ساری باتیں. حضرت حر علیہ السلام کو جو انسان اپنا ایک آئیڈیل کے طور پر بنایا کہ کس طرح سے ان کی زندگی جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر تبدیل ہوتی ہے, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن ہمت چاہیے, ایک عزم چاہیے, ایک ارادہ چاہیے, ایک پختہ ارادہ کہ انسان آج اس ارادے کو کرے کہ میں اب جن چیزوں کا مجھے علم ہے اس پر عمل کروں گا. تو یہ خدا بھی اس کی مدد کرے گا, امام حسین بھی اس کی مدد کریں گے. امام زمانہ سے جو ہے انسان توسل کرے کہ اس راستے کے اندر جو ہے اس کی مدد کی جائے. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اسی طرح انسان جو ہے اپنے معاملات کے اندر دیکھے, مثلا یہ تو عبادات کی کچھ مثالیں, کچھ اپنے تعلقات, معاشی تعلقات کی مثالیں. اپنے معاملات جو وہ مثلا فرض کریں بزنس کرتا ہے کچھ, اس کے اندر اگر دیکھ رہا ہے کہ ربا ہے, سود ہے, ایسے معاملات سے انسان پرہیز کرے. اصل معلوم ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اگر کسی کی زندگی کے اندر ربا ہو, سود ہو, واضح آیات موجود ہیں کہ یہ ایسا ہی جیسے انسان جو ہے خدا سے جنگ کرتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا خدا بیان کر سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ لیکن کتنا زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے. انسان اس چیز سے پرہیز کرے. ہمارے کاروبار کے اندر, ہمارے لین دین کے اندر دھوکہ بازی, فریب, جھوٹ کتنا زیادہ ہے. یہ تو واضح سی باتیں ہیں, اس پہ تو ہم عمل کر سکتے ہیں. یہ تو کوئی مشکل فارمولہ نہیں ہے. اس پر انسان عمل کرے, دھوکہ نہ دے اپنے مشتری کو, اپنے کلائنٹ کو. جو چیز ہے واضح بتائی جائے, کم فروشی نہ کی جائے, جو چیز ہے اسی طرح سے اس کی صحیح طرح سے اس کو بیچا جائے. یہ وہ دین کے بنیادی ترین احکامات ہیں کہ جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کم رنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہت آسانی سے پورا معاشرہ جو ہے, مسلمانوں کا معاشرہ, مومنین کا معاشرہ, ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے مبتلا ہے. خوب ان چیزوں کی طرف انسان غور کر لے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر بہت زیادہ اہم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اذان محترم, اصل دین کو جو ہے وہ انسان جب تک نہ سمجھے, اہم ترین ذمہ داری کیا ہے؟ دوبارہ سے توجہ کی جائے کہ انبیاء اور رسول کیوں آئے ہیں, ان کا اصل ہدف کیا ہے. اصل ہدف کیا ہے؟ کہ انسان اس دنیا کے اندر جو ہے, جو اللہ کی زمین ہے, اس میں اللہ کا قانون نافذ ہو. اس اللہ کی زمین کے اندر اللہ کی حکومت ہونی چاہیے. جو حاکم ہو وہ خدا کی جانب سے ہو. جب تک یہ نہیں ہوگا, جب تک صحیح معنوں میں انفرادی طور پر ممکن ہے, جس طرح سے بھی مثالیں دیں, یہ انفرادی زندگی کی مثالیں ہیں. انفرادی زندگی میں ممکن ہے میں جب علم حاصل کر لوں تو اس پر عمل کر سکوں, میں اپنی نماز صحیح طرح پڑھوں, اس میں کوتاہی نہ کروں, حج پہ جاؤں, زکوٰۃ دوں, خمس دوں, اپنے گھر والوں سے صحیح تعلقات رکھوں, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے.
لیکن ایک معاشرہ جو ہے اس توحیدی وہ معاشرہ توحیدی معاشرہ نہیں بن سکتا، وہ ایک اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا جس کے اندر ایک مل کر اجتماعی صورت کے اندر جو ہے حرکت ہو خدا کی جانب، توحید کی جانب، وہ روح عبودیت جو ہے اس معاشرے کے اندر جسے کہتے ہیں کلیکٹیولی کبھی بھی حاکم نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح سے جو ہے ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر جو لوگ جو ہے جو اجتماعی طور پر دور ہوں گے اور اس کے اندر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ دور ہوگی دین سے، تو دین پر عمل کرنے والوں کے لیے بھی بہت سخت ہوگا، مشکل ہوگا۔ کیوں ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے دین پر عمل کرنا بہت ساری چیزوں کو جانتے ہوئے بھی؟ اسی وجہ سے کہ ایک بڑی تعداد اس پر عمل نہیں کرتی، اور وہ ان کا خود عمل نہ کرنا جو ہے ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اگر ایک بڑی تعداد جو ہے اس معاشرے کے اندر شرم و حیا کے اس دینی قانون پر عمل نہ کرے اور بے حیائی کا مظاہرہ کرے، فحشا کا مظاہرہ کرے، تو وہ مومنین، وہ لوگ جو چاہتے ہیں، وہ جو جوان چاہتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھے، اس کی نگاہیں بھی آلودہ ہو جاتی ہیں، وہ اپنی نگاہوں کو پاک نہیں رکھ پاتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ناممکن نہیں ہوتا لیکن مشکل ضرور ہو جاتا ہے، اس راستے پر قدم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پورا معاشرہ جب سود کے اندر، ربا کے اندر مبتلا ہو تو اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بچانا۔ بس اصل یہ ہے، یعنی ائمہ اور اہل بیت اور اس سے پہلے انبیاء اور رسول کی اصل کوشش کیا ہوتی ہے؟ اس معاشرے کو تبلیغ کریں، احکام دین پہنچا دیں، ان کی تربیت کریں، اور آہستہ آہستہ ان کو کس طرف لے جائیں؟ اس طرف کہ خدا کی زمین پر خدا کا حکم جو ہے وہ نافذ ہو جائے، حکومت الہی کی جانب لے جائیں، کیونکہ اس کے بغیر انسان مجموعی طور پر اجتماعی طریقے سے جو ہے خدا کی جانب یہ قافلہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بس اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ جو آخری وقت میں جو آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جو آخری کامیابی ہونے والی ہے، کہ جس میں جو ہے وہ حق بالآخر باطل پر جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، غلبہ پائے گا، اس میں کیا ہوگا؟ الہی حکومت جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی، اور حق غلبہ پا لے گا، باطل کو شکست ہو جائے گی۔ اس کام کے لیے یہ جو ہونا ہے، یہ کام اور یہ سنت ہے، اس میں میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، یہ اس نقطے پر توجہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام تو ہونا ہے، یعنی یہ سنت ہے جو لکھ دی گئی ہے۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا اگر آگے تشریف لے آئیں آپ لوگ۔ یہ جو سنت ہے اس کو لکھ دیا گیا، یہ تو ہونا ہے، حق کو تو غلبہ پانا ہی ہے، یہ حکومت الہی جو ہے پوری جہان میں جو ہے اس کا نافذ ہونا ہی ہے۔ سوال مجھے اپنے آپ سے یہ کرنا ہے کہ میں اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہوں، میرا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو آئندہ آنے والے لوگ جو ہیں، کچھ اور لوگ ہوں گے جو اپنا کردار ادا کریں گے، اور ان کا نام اس فہرست میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے امام کی نصرت کی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا رول پلے کیا کس چیز کے اندر؟ اس حق کے غلبے کے اندر، اس حق کی کامیابی کے اندر، اور میرا نام اس فہرست میں نہیں آ پائے گا، اور میرے لیے بہت بڑا اس کہتے ہیں کہ افسوس کا مقام ہوگا۔ بھئی جب خدا نے لکھ ہی دیا ہے کہ یہ ہونا ہے تو کیوں نہ میں اس میں اپنا کردار ادا کروں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر میں اپنا کردار اس میں ادا نہ کروں تو بہت کوئی اچھی زندگی گزار لوں گا، نہیں، کچھ عرصے بعد انسان کو بالآخر مرنا ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد اور کتنی طولانی زندگی گزارنے کے بعد اور کتنی نعمتوں کے بعد، ممکن ہے کل اسی شب میں اسی لمحے کسی کو کیا معلوم کہ اس کو کتنا جینا ہے۔ تو کیوں نہ انسان ارادہ کر لے، کیوں نہ انسان جو اس راستے کے اندر قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے اس فہرست کے اندر شامل ہونا ہے، پوری دنیا میں کوئی شامل ہو یا نہ ہو، مجھے ہونا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے کہ دوسروں سے کہ وہ یہ کیا ارادہ کرتے ہیں، کیا ارادہ نہیں کرتے، مجھے کیا کرنا ہے اس چیز سے کہ جو ہے آج کی شب میں دوسرے خدا سے کیا طلب کرتے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے اس چیز سے کہ دوسروں کے ذہن میں یہ عزم آتا ہے، ارادہ مجھے یہ آنا چاہیے، میرے ذہن میں یہ ارادہ ہے، میرے قلب کے اندر یہ ارادہ محکم ہونا چاہیے آج کی شب میں۔ اس چیز کو آج طلب کریں خدا سے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس راستے کے لیے۔ کو کیا کریں؟ انسان جو ہے اس راستے کے اندر قدم اٹھانا چاہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد کا۔ تو عزیزان محترم، ان احکامات کی جانب انسان توجہ کرے، علم دین کی جانب انسان جو ہے وہ توجہ کی جائے، اور اپنے جو حقوق ہیں انسان اس کو ادا کرے، اپنی اجتماعی ذمہ داریاں جو ہیں اس کو ادا کرے۔ اور اس حوالے سے جب انسان جو ہے ایک اجتماعی اس کے اندر آتا ہے کہ کس طرح سے اس حکومت کی جانب، کس طرح سے اپنے امام کی نصرت کی طرف جاؤں اور اس معاشرے کو ایک اجتماعی طور پر کلیکٹیولی حق کی جانب لے جاؤں، اس ظہور کا زمینہ جب میں فراہم کر سکوں، تو انسان تنہا جو ہے اگر کوشش کرے گا شاید بہت مشکل ہے، جب تک منظم کوشش ہماری جانب سے نہیں ہوگی، جب تک منظم کوشش نہیں ہوگی۔
جب تک ایک ٹیم ورک کی صورت میں یہ کام نہ کیا جائے. اگر اکیلا انسان کام کرتا رہے شاید سالوں لگ جائیں, صدیاں لگ جائیں. بلکہ اگر ہم چاہتے ہیں جلدی ہو جائے کام, تو مومنین کو چاہیے کہ اپنے اندر ایک آرگنائزڈ وے میں, ایک منظم وے میں جو ہے اتحاد کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ, ادارہ سازی کے انسٹیٹیوٹس کے طور پر جو ہے کام کو کیا انجام دیا جائے, اپنے درمیان جو ہے کاموں کو تقسیم کیا جائے. اس معاشرے میں دیکھا جائے کہ کن کن چیزوں کی جو ہے ہمیں ضرورت ہے. ہر اس شعبے کے اندر انسان جو ہے جو رول ادا کر سکتا ہے اپنا, اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. ہر فیلڈ میں جو افراد موجود ہیں اکیلے کام نہ کریں, مل کے جو ہے اس راستے کے اندر جو ہے اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے, اس معاشرے سے ظلم کی دوری کے لیے, کو ختم کرنے کے لیے جو کام میں کر سکتا ہوں اس کو آرگنائزڈ وے میں اور مل کے جو انسان انجام دے. اور سب سے بڑا جو ہتھیار ہے دشمن کا, وہ ہمارے درمیان کا اختلاف پیدا کرنا ہے. اس چیز پر انسان جو ہے اگر نظر رکھتا رہے کہ دشمن کی طرف سے جو بھی وار ہوتا ہے مختلف طریقے سے ہوتا ہے, اس کا جو وے ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے, لیکن اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہو جائے, ان کے جو ادارے ہیں ٹوٹ جائیں, مومنین کے دلوں میں آپس میں کینہ آ جائے اور یہ دور ہو جائیں ایک دوسرے سے. کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جب تک یہ متحد رہیں گے, جب تک یہ نزدیک رہیں گے, مل کے کام کرتے رہیں گے, ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ مشکلات ایجاد کرتے رہیں گے. اس لیے ہر اس کام کا جو ہدف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. یہ جو پورا میڈیا جو پیچھے لگا ہوا ہے, BBC اور CNN اور الجزیرہ اور العربیہ اور دنیا کے جتنا بھی میڈیا ہے, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارا بھی جو میڈیا ہے اس کی ساری جو اس کو جو خوراک ملتی ہے کہاں سے ملتی ہے, انہی جگہوں سے. وہاں پہ چیختے چلاتے ہیں اور یہاں پر ہمارا میڈیا ان سے لے کے جو ہے وہ اس پوری آواز کو منتقل کرتا ہے. لوگ اسی کو جو ہے حق سمجھتے ہوئے, اسی کو جو ہے فالو کرتے ہوئے جو ہے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. اگر یہ کہہ دے, اگر ایک پروپیگنڈا یہ کر دے کہ یہ فرض کریں یہ جو ایک تحریک فرض کریں چلی ہے, انقلاب اسلامی کی واضح سی مثال ہے, اس کے خلاف جو اگر ایک پروپیگنڈا کر دیا جائے, پورے معاشرہ جو ہے شیعوں کا معاشرہ, مومنین کا معاشرہ, مسلمانوں کا معاشرہ, انقلاب تو فقط شیعوں کا نہیں ہے, ایک انقلاب اسلامی ہے, سب کے سب جو ہے اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر سوچے, بغیر سمجھے ہوئے کہ یہ دیکھو تو صحیح کہ خبر آئی کہاں سے ہے. دشمن سے اس سے زیادہ تو توقع نہیں ہو سکتی, کہ دشمن کا تو کام ہی ہے کہ اپنے جو مد مقابل ہے, اس کا جو دشمن ہے اس کے خلاف اس طرح کی بات کرے. اس سے زیادہ توقع نہیں ہو سکتی. لیکن انسان جو ایک مسلمان ہے, اس سے تو توقع ہونی چاہیے, اس کی توقع یہ ہے کہ وہ دیکھے گا, اس پہ غور و فکر کرے گا کہ خبر کہاں سے آ رہی ہے, کس حد تک صحیح ہے, کس حد تک غلط ہے. لیکن ہم کس حد تک جو ہے بیوقوف بن جاتے ہیں, کس حد تک بیوقوف بن جاتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف تحریکیں جو ہیں اٹھتی ہیں انقلاب اسلامی کے بعد, کوئی طالبان کے نام پر, کوئی القاعدہ کے نام پہ, کوئی داعش کے نام پر, اور اس میں کتنے جوان جو ہیں بیچارے, بہت سارے شاید مخلص بھی ہیں جو جذب ہو جاتے ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ خدا کا نعرہ لگا رہے ہیں, رسول کا نعرہ لگا رہے ہیں اور نظام اسلامی نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھتے نہیں ہیں کہ اس چیز کو محسوس نہیں کرتے کہ کہاں سے ان کی پشت پناہی ہو رہی ہے, کون ان کے پیچھے ہے. خوب اپنے موضوع سے نہ ہٹ جاؤں. بس انسان جو ہے جب ایک آرگنائزڈ وے میں جب تک کام نہیں کرے گا, ایک ٹیم ورک کے طور پر مومنین کام نہیں کریں گے, وہ کامیابی ہونی ہے لیکن دیر سے ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں وہ کام جلد ہو جائے, وہ ظہور جلد ہو جائے, جس کے لیے ہم ہر روز جو ہیں وہ اجل کے نعرے لگاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں الجل کے, تو کچھ ہم کر کے بھی دکھائیں. اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ کتنا ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اجتماعی طور پر جو ہے اس کام کو انجام, جو جس فیلڈ کے اندر ہے, ہر فیلڈ کے اندر انسانوں کی ضرورت ہے. اقتصاد کے شعبے کے اندر ضرورت ہے, جو لوگ اس شعبے کے اندر ہیں آئیں, اقتصاد اسلامی کی طرف جو ہے کام کریں, اس معاشرے کو جو ہے وہ روشناس کرائیں, آگاہ کریں کہ اقتصاد اسلامی کیا ہے, اس کی جانب قدم بڑھائیں. دیکھیں اس معاشرے کے اندر اگر اقتصاد اسلامی ہو تو کس طرح سے ترقی کر سکتا ہے معاشرہ. خوب اس کام کے لیے ضرورت ہے کچھ لوگوں کی کہ جو مل کے کام کرے. ایک انسان کا کام نہیں ہے, یہ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. علمی میدان کے اندر, ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا ہے, آپ کو دشمن کا اگر مقابلہ کرنا ہے, اسی میڈیا وار کے اندر ہمارے پاس ایسے بہترین افراد ہونے چاہیے, مقابلہ کریں, صحافت کے میدان میں آئیں, قانون کے اندر ہمارے پاس افراد ہونے چاہیے, قانونی میدان کے اندر, اسی طرح سے علمی میدان, صحت کا شعبہ, تو کتنے ہی شعبے, ہر شعبہ جو ہے اس کے اندر ضرورت ہے. ہر وہ شخص دیکھے میری صلاحیت کس طرف ہے, اس طرف جاؤں. لیکن بالآخر کچھ ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو ان تمام افراد سے ہٹ کر کچھ ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جن کے پاس دین کا علم ہو, دین پر عمل کرنے والے بہترین لوگ, بہترین مومن متقی افراد, علماء دین جسم کہتے ہیں, ایسے افراد کی ضرورت ہے, بابصیرت, شجاع, مجاہد, ایسے علماء کی ہم کو ضرورت ہے, زمانے کے حالات سے واقف ہوں, سادہ نہ ہوں, دور اندیش ہوں, بابصیرت ہوں.
ان تمام خصوصیات کے ساتھ اور پھر اپنے ہوائے نفس سے جو ہے وہ دور ہوں، شہوتوں سے دور ہوں. یہ وہی صفات ہے جو اس حدیث کے اندر جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد تم لوگوں کن لوگوں کی پیروی کرنی ہے. یہ تمام خصوصیات وہی ہیں کہ جس کا میں نے ابھی خلاصہ بیان کیا. ایسے افراد، یہ ہمارے پاس جب تک ایسے افراد نہیں ہوں گے، ایسے علماء نہیں ہوں گے کہ جو ان تمام، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تسبیح کے جو دانے ہیں ان کو ملا کے کون رکھتا ہے، کہ ہمارے پاس ایسا ایک دھاگا ہونا چاہیے کہ جو ان تمام کو جو ہے وہ جمع کر کے رکھے. اگر یہ نہ ہو تو یہ سب بکھر جائیں گے. یہ کردار جو ہے علماء حق کو انجام دینا ہے. خوب ہمارے معاشرے میں اگر نہیں ہیں یا کم ہیں تو ہماری اس حوالے سے ذمہ داری بنتی. چند دنوں پہلے عرض کیا کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو، اپنی بہترین اولاد کو، کہ جو صلاحیت کے لحاظ سے بہترین ہے اور جس کے اندر دینی جذبہ پایا جاتا ہے، اس کو ہم بھیجیں اس راستے کے اندر، اس کو تشویق کریں. ممکن ہے ایک شخص ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہ ہو. جب آپ اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بچپن سے جو ہے اس کے جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے اس طرح سے تربیت کی جائے کہ ایسے ماحول میں تربیت کی جائے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو، جوان ہو، تو خود جو ہے اس کا جانب جو ہے مائل ہو. اگر وہ جو ہے 15 سال اور 20 سال کا ہو گیا، پھر آپ اس کو کہیں گے کہ جو ہے وہ آپ حوضے کی طرف جائیں، علوم محمد و آل محمد کو حاصل کریں، تو شاید وہ اس چیز کو قبول نہ کر پائے ایک دم سے، کیونکہ اس نے اب تک کیا سنا ہے. ایک معاشرے کے اندر آئیڈیل جو ہے ڈاکٹر، انجینئر ہے، پائلٹ ہے، اس طرح کے افراد ہیں، تو وہ ایک دم سے شاید قبول نہ کرے. لیکن اگر اس گھر کا ماحول شروع سے اس طرح سے ہو، آپ کا ہدف شروع سے اس طرح سے ہو کہ مجھے کم از کم اپنے ایک اولاد میں سے کسی ایک کو جو ہے حتماً اس کام کے لیے آمادہ کرنا ہے. جب تک اس معاشرے کے اندر اچھے علماء، مجاہد علماء، ہوا و ہوس سے دور علماء یہ نہیں ہوں گے، متقی و بابصیرت افراد نہیں ہوں گے، یہ کام ممکن ہے مختلف شعبوں کے اندر مومنین مختلف اس میں کام کر بھی لیں، لیکن وہ کامیابی کی طرف وہ سفر جو ہے وہ جاری، وہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. ضروری ہے کہ اپنے اولاد کو اس طرح سے جو ہے وہ انسان آمادہ کرے. اور جو لوگ جوان ہو چکے ہیں، ضروری نہیں کہ حتماً اگر وہ فرض کریں کہ ایک جوان ہو گیا اس کی اس طرح سے تربیت نہیں کی گئی تو مایوس ہو جائے. نہیں، اگر اس کے اندر جذبہ ہے، آئے اس قدم کے اندر جو ہے قدم بڑھائے. بلکہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، اس کے اندر یہ شوق موجود ہے، وہ اپنے اندر یہ احساس کرتا ہے کہ معاشرے کی ضرورت ہے ایسے افراد کی، تو ایسے ایک واجب کفائی تو ہے یہ پورے معاشرے کے اندر. لیکن ایسے افراد جو اپنے اندر اس صلاحیت کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرے لیے کوئی جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور میں جا سکتا ہوں، تو اس کے لیے بعید نہیں کہ واجب عینی ہو، تم کو جانا اس کے لیے ضروری ہے. جب دیکھ رہا ہے کہ اس معاشرے کے اندر نہیں ہے ایسے افراد، کم ہے ایسے افراد، تو اس کے لیے جانا ضروری ہے. کیوں ہم اس اہم ترین فریضے سے غافل ہیں؟ کیوں اس جانب جو ہے انسان قدم آگے نہیں بڑھاتا؟ اب جب تک یہ نہیں ہوگا ہم اتنا ہی زیادہ تاخیر کریں گے اپنے امام کے ظہور کے اندر. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ان تمام چیزوں کا جو محور ہے، جسے ایک لفظ میں جو ہے وہ خلاصہ کیا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ انسان تقویٰ کی تعریف جو ہے وہ جب کسی نے آ کے سوال کیا امام سے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، متقی کون ہوتا ہے، امام علیہ السلام بہت ہی آسان سی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تقویٰ یعنی یہ، متقی یعنی ایک ایسا شخص کہ جو ہر اس جگہ پر موجود ہو جہاں اس کو خدا دیکھنا چاہتا ہے. تمام، بس اس چیز کو میں اپنے ذہن میں لے آؤں، اس وقت خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا کام مجھ سے کروانا چاہتا ہے، میں اس کام کو انجام دوں، کس جگہ پر مجھے دیکھنا چاہتا ہے اس کو انجام دوں. ایک جوان اگر دیکھتا ہے کہ میرے اندر صلاحیت موجود ہے اور میں حوضے جا سکتا ہوں اور معاشرے کو ضرورت ہے، کیوں قدم آگے نہیں بڑھاتا؟ اس کا مطلب دیکھیں، کچھ دنوں پہلے بھی اس بات پہ تاکید کی تھی میں نے خاص، تو کچھ جوانوں نے سوال کیا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر شخص، نہیں، ابھی بیان ہوا، ہر شخص کی بات نہیں ہے. ظاہری بات ہے سب لوگ تو جو ہے وہ اس طرف نہیں جا سکتے حوضے کی طرف، تو بالآخر باقی جو ہیں وہ شعبے بھی خالی نہیں ہو سکتے. لیکن جب آپ دیکھیں، ایک جس طرح سے ایک معاشرے کے اندر ایک خاص مقدار میں ڈاکٹرز ہونے چاہیے تاکہ جو ہے لوگوں کی صحت کا جو انتظام ہو سکے، ایک خاص مقدار میں ہمارے پاس اچھے ٹیچرز ہونے چاہیے تاکہ ان بچوں کو پڑھایا جا سکے، ایک خاص مقدار میں ہمارے پاس مختلف فوجی ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے، وہ ہونے چاہیے. اسی طرح سے خاص مقدار میں ہمارے پاس ہونے چاہیے علماء، یہ نہیں ہونے چاہیے. تو باقی فیلڈز کے اندر ہماری توجہ اس پہ کیوں اتنی کم ہم لوگ جو ہے کم لطفی کرتے ہیں؟ یعنی وہ کام اگر آپ اس کو جو ہے جس سے کہنا چاہیے کہ اس کو تو ٹاپ، جسے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی میرٹ لسٹ بنتی ہے تو سب سے پہلے فرض کریں آتا ہے نام جو ہے کہ فرض کریں کوئی، مجھے نہیں پتا آج کل کیا سسٹم ہے، فرض کریں کمپیوٹرز کے اندر اور میڈیکل سائنس کے اندر، اور اس جو ہے وہ ٹاپ بنتی ہے پرسنٹیج کے حوالے سے کہ کون جو ہے کس میں جائے گا، جو کریم ہے وہ کہاں کہاں جاتی ہے، کن فیلڈز میں جاتی ہے.
یہ ہونا چاہیے ٹاپ پہ ہے اس مومن معاشرے کے اندر. کیوں ٹاپ پہ نہیں ہے؟ اصل آخری لیول پر ہے, آخری لیول پر ہے. تو یہ ظلم نہیں ہے اپنے امام کے ساتھ؟ بے توجہ ہی نہیں ہے؟ تو کیسے ہوگا آخر یہ ظہور کا جس ہم کہتے ہیں ہر اس میں دعا کرتے ہیں کہ ظہور جو نزدیک ہو جائے, ہم ظہور کا زمینہ فراہم کر سکیں, زمینہ فراہم کر سکیں. تو بغیر اس کا نہیں ہو سکتا. توجہ کریں, اس پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اور طالب اچھا, اور ان کی حمایت کی جائے پھر ایسے افراد کی جو اچھے, یہ جو طالب علم ہیں, مجھ جیسے نالائق افراد میں اپنی بات نہیں کرتا, جو اچھے قابل افراد ہیں ان کی حمایت کی جائے, معاشرے کو حمایت کرنی چاہیے. جب تک یہ لوگ نہیں ہوں گے تو تقوی یہ ہے انسان جہاں پر انسان دیکھے کہ میری اس وقت ضرورت ہے, مجھے وہاں اس مقام پر جو ہے وہ خدا دیکھنا چاہتا ہے, تو وہاں پہ انسان موجود ہو. یہ نہیں ہے تو متقی نہیں ہے. جب اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں, اس کا مطلب ہے متقی نہیں ہے. تقوی یعنی یہ ہر فیلڈ کے اندر جو شخص موجود ہے اس ڈیفینیشن کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے بہترین کام کر سکتا ہے. کیوں؟ ذرا سی اگر کوتاہی کرنا چاہے گا, انفرادی زندگی کے اندر بھی بہت مہم ہے, بہت زیادہ ہیلپ فل ہے ڈیفینیشن. اگر میری جاب جو ہے 8 گھنٹے کی ہے, میں کوتاہی نہیں کر سکتا اس کام کے اندر کہ میں جلد بھاگنے کی کوشش کروں, کم کاری کرنے کی کوشش کروں, ٹائم ضائع کرنے کی کوشش کروں. نہیں, خدا اس وقت مجھ سے دیکھنا چاہتا ہے تمہیں پیسے جو ہیں 8 گھنٹے کے ملے, تم کیوں جو ہے وہ 1 گھنٹہ کم کام کرو؟ ہو نہیں سکتا. یہ مال جو ہے وہ حرام ہو جائے گا, تقویٰ تمہاری زندگی سے نکل جائے گا. سیدھی سیدھی مثال ہے. ایک ٹیچر جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ طالب علموں کو پڑھائے. اس کے جو ہے وہ 1 گھنٹہ اگر پڑھانا ہے, کلاس میں دیر سے آتا ہے, کلاس میں دیر سے چلا جاتا ہے, جلدی چلا جاتا ہے. اس شخص کے اندر تقویٰ نہیں ہے. ایک شخص, ایک وکیل ہے, قانون کا علم اس کے پاس ہے, مظلوموں کی حمایت کر سکتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ یہ شخص مجرم ہے, اس کا کیس کیوں لیتا ہے, کیوں لڑتا ہے. لیکن کتنا زیادہ کامن ہے ہمارے یہاں پہ, ہر قسم کا کیس جو ہے وہ نہیں, آپ کو حق نہیں پہنچتا ایسے افراد کے, ایسے مجرم افراد کا دفاع کرنے کی. ایک مظلوم ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو کہیں کہ میں جو ہے جب تک پیسے نہیں ہوں گے. ایک ڈاکٹر کو حق نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ پیسے نہ ہو, غریب و فقیر ہو, اس کا علاج نہ کرے. اس کی ذمہ داری ہے اس کام کو انجام دے. خدا تم سے کیا چاہتا ہے؟ چاہے اس کے پاس پیسے نہ بھی ہو, تم کو ضروری ہے اس کام کو انجام دینا. خوب اس سادی سی ڈیفینیشن کو بہت زیادہ مشکل نہ بنا. تقویٰ یعنی جو ہے وہ دبلا پتلا ہونا, کھانا نہ کھانا رات کو, یہ نہیں ہے تقویٰ. تقویٰ کی صحیح ڈیفینیشن بیان کریں. تقویٰ یعنی وہ کام جو خدا تم سے چاہتا ہے اس کو انجام دو. بس عزیزان محترم, آج کی شب جو ہے, اور اس سے پہلے جتنی شبیں گزری ہیں, کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ وہ ایام ہیں, یہ وہ شبیں ہیں کہ جن کے اندر انسان کو فیصلہ کرنا ہے, جس کے اندر انسان کو جو ارادہ کرنا ہے اور عزم کرنا ہے کہ میں آج کی اسی رات سے جو ہے وہ متقی ہونے کی کوشش کروں گا, اسی معنی میں جو بیان ہوا, تاکہ اپنے امام کے ظہور کے لیے, اس کی نزدیکی کے لیے جو ہے کچھ ضمیرہ فراہم کر سکوں. جلد آ جائیں امام, کل آ جائیں, ایسا کام کر سکوں. اس طرح سے اپنے آپ کو, جب تک ہمارے پاس اس دنیا کے اندر ایک ٹھیک ٹھاک تعداد کے اندر, جسے کہتے ہیں قابل توجہ تعداد کے اندر جو ہے اس طرح کے افراد تیار نہیں ہوں گے, امام علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ کس طرح سے جو ہے وہ مقابلہ کریں گے؟ بالآخر معجزات کے ذریعے تو سارا کام نہیں کرنا ہے امام علیہ السلام کو. اگر معجزے کے ذریعے ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا. بالآخر امام کو افراد کی ضرورت ہے, انصار کی ضرورت ہے, اور ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو کتنے زیادہ محکم اپنے ارادے کے اندر, کہ جن کو ایک دنیا سے لڑنا ہوگا, ایک دنیا سے. امام حسین علیہ السلام کی مانند ایک قیام ہوگا, لیکن ایک بہت اس سے زیادہ وسیع کینوس کے اوپر, کہ ایک پوری دنیا ان کے مقابلے میں ہوگی. کمزور افراد, بے بصیرت افراد, سادہ افراد, بھولے افراد, دین کا علم نہ رکھنے والے افراد, وہ کیسے امام علیہ السلام کا ساتھ دیں گے؟ جب وہ دیکھیں گے کہ اتنی مشکلات ہیں, تو کیوں ان کو روایت میں ملتا ہے کہ جب امام آئیں گے اور جب قیام کریں گے تو شروع میں تو جو لوگ آئیں گے, جس سے ہم کہتے ہیں نا جوش میں بہت سے لوگ ساتھ ہو گئے, لیکن جب دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ رہنا تو بہت مشکل کام ہے, تو چھوڑ کے چلے جائیں گے لوگ. کہیں گے کہ یہ تو کوئی نیا دین لے کر آ گیا ہے, یہ کیا ہے, یہ اتنا زیادہ خون خرابہ, اتنا زیادہ قتل ہوگا. بعض لوگ کہیں گے جیسے نعوذ باللہ امام نے اسراف کر دیا قتل کے اندر, برداشت نہیں کر پائیں گے, بصیرت نہیں ہوگی, برداشت نہیں کر پائیں گے. لیکن ہوں گے بالآخر امام کے ساتھ افراد ہوں گے, ایسے بصیرت افراد ہوں گے جو امام کی نصرت کریں گے, اور بالآخر وہ غلبہ ہو کے رہنا ہے جو قرآن کی آیت ہے, سنت الہی کے کام ہو کے ہونا ہے. بس میری کوشش یہ آج یہ ہونی چاہیے, اس رات کے اندر یہ عزم کروں اور خدا سے دعا کروں اور امام حسین علیہ السلام سے توسل کروں. یہ بہترین توسل ہے, امام حسین علیہ السلام سے توسل, کہ ان سے توسل کیا جائے کہ مجھے اپنے سفینے میں انسان خود آپ جو ہیں وہ شامل کر لیں, کہ میں آج کی رات سوار ہو جاؤں اس سفینے کے اندر, پیچھے نہ رہ جاؤں اس قافلے سے. بس یہ اگر دستگیری ہو جائے, ہمارے ہاتھ پکڑ لیں وہ, تو اور کیا چاہیے انسان کو. عزیزان محترم,
آج 9 محرم کی 10 محرم کی شب عاشور ہے۔ 9 محرم کا دن وہ دن ہے کہ جب لشکر اعداء کی طرف سے حملے کی تیاری ہوتی ہے، صدا آتی ہے خیمے کے اندر۔ امام علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ جا کے عباس جا کے دیکھو یہ شور و گل کیسا ہے، یہ شور کیسا مچ رہا ہے۔ حضرت عباس آتے ہیں، دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ لشکر اعداء حملہ کرنا چاہتا ہے، جنگ کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے عباس جاؤ ان سے سوال کرو، ان سے کہو کہ اگر ہم کو 1 رات کی مہلت مل جائے۔ حضرت عباس آتے ہیں، مہلت طلب کرتے ہیں۔ کس چیز کی مہلت لینا چاہتے ہیں؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں میں 1 رات اور اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں گزارنا چاہتا ہوں، استغفار میں، قرآن کی تلاوت میں، نماز میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو نماز سے بہت محبت ہے، قرآن کی تلاوت سے بہت محبت ہے۔ حضرت عباس آتے ہیں، اجازت ملتی ہے۔ آج کی رات امام علیہ السلام نے دعا و استغفار و تلاوت قرآن و نماز میں گزاری۔ اسی طرح سے آپ کے اصحاب نے اس رات کو اسی طرح، راوی کہتے ہیں کہ جب امام کے اور ان کے اصحاب کے خیموں کے باہر سے جب اس اطراف سے گزرا جاتا تھا تو ہر طرف سے ایسی تلاوت قرآن کی اور دعاؤں کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ آج کی رات امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے خیمے میں تھا اور پھوپھی زینب میری تیمارداری میں عیادت میں مصروف تھیں۔ برابر کے خیمے میں جو امام علیہ السلام کے غلام کا خیمہ ہے، اس کے اندر امام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ وہ غلام کل کی جنگ کے لیے آمادگی کر رہا ہے، تلواروں کو تیز کیا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام آتے ہیں اور کچھ اشعار پڑھنا شروع کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے دنیا تو کتنی بے وفا ہے، تو نے اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح بے وفائی کرتی ہے۔ جب یہ اشعار امام سجاد کے کانوں میں پڑھتے ہیں، اس کی آواز آتی ہے، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے خود کو موت کے لیے آمادہ کر لیا ہے۔ امام علیہ السلام صبر کرتے ہیں، لیکن جب بی بی زینب جو ان اشعار کو سنتی ہیں تو برداشت نہیں کر پاتی کہ میرا بھائی کس قسم کے اشعار پڑھ رہا ہے۔ فوراً بھائی کے خیمے میں جاتی ہیں، بھائی سے کہتی ہیں بھائی تم یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، یہ تم موت کی کیوں بات کرتے ہو۔ امام حسین علیہ السلام بہن کو تسلی دیتے ہیں، بہن سے کہتے ہیں دیکھو زینب تمہیں صبر کرنا ہے، آگے بہت مشکلات آئیں گی، سخت امتحانات ہوں گے۔ دیکھو زینب، مجھ سے پہلے بہت سے ایسے لوگ تھے جو مجھ سے بہتر تھے اور گزر گئے۔ میرے نانا مجھ سے بہتر تھے لیکن چلے گئے، میرے بابا مجھ سے بہتر تھے لیکن چلے گئے، میری ماں مجھ سے بہتر تھی، میرا بھائی حسن مجھ سے بہتر تھا لیکن یہ سب چلے گئے، مجھے بھی جانا ہے، موت برحق ہے۔ بی بی زینب ان باتوں کو سنتی ہیں، برداشت نہیں کر پاتی، گریہ کرتی ہیں۔ بی بی کہتی ہیں آخر میں کس طرح برداشت کروں گی، جب نانا چلے گئے، جب بابا چلے گئے، جب ماں چلی گئیں، جب حسن چلے گئے، ان سب کے جانے کے بعد بالآخر آپ تو تھے، آپ کو دیکھ کے صبر کیا جا سکتا تھا، لیکن جب آپ بھی چلے جائیں گے تو میں کس طرح صبر کروں گی، کس طرح صبر کروں گی۔ امام علیہ السلام تسلی دیتے ہیں دیکھو زینب، میرے جانے کے بعد صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، ایسا نہ ہو تمہارے اجر میں کوئی کمی آ جائے، تمہیں صبر کرنا ہوگا، تمہیں شدید مراحل سے گزرنا ہوگا۔ بالآخر روز عاشور آتا ہے، امام علیہ السلام کے اصحاب ایک ایک کر کے، بنی ہاشم ایک ایک کر کے خداحافظی کرتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب امام تنہا رہ جاتے ہیں، اکیلے رہ جاتے ہیں، اس بیابان میں، اس صحرا میں، ان بھیڑیوں کے درمیان، ان جانوروں کے درمیان آتے ہیں، صدا دیتے ہیں اے زہیر ابن قین، اے مسلم ابن عقیل، اے مسلم ابن اوسجا، اے حبیب ابن مظاہر، اے حر ابن یزید ریاحی، کہاں ہو؟ میری آواز کو سنتے ہو لیکن جواب نہیں دیتے۔ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حرم رسول سے دفاع کرے؟ لیکن کوئی آواز نہیں آتی۔ امام علیہ السلام آتے ہیں بیویوں سے رخصت کے لیے،
بیویوں سے رخصت کے لیے آتے ہیں، ان سے وداع کرنا چاہتے ہیں. جب بیویوں کو معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام آخری وداع کے لیے آئے ہیں، بیویاں آپ کو گھیر لیتی ہیں، بچیاں آپ کو گھیر لیتی ہیں، کسی طرح سے جانے نہیں دیتی، ان کو معلوم ہے کہ اب حسین چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے، اب یہ واپس نہیں آئیں گے. امام علیہ السلام نہیں معلوم کس طرح سے بی بی سے خدا حافظ کی ہوگی، بی بی زینب ام کلثوم کو کس طرح سے خدا حافظ کہا ہوگا. عزیزان محترم، لیکن ایک بچی ہے جو باپ کو جانے نہیں دیتی. کبھی کہتی ہے بابا اگر جانا ہی ہے تو ہمیں مدینہ چھوڑ آئے، ہمیں نانا کے مدینہ چھوڑ آئے. ہم آخر آپ کے بغیر کس طرح زندگی گزاریں گے، کس طرح اس لشکر اعداء کے درمیان. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بیٹی دیکھو میرے دل کو نہ دکھاؤ. نہیں معلوم کس طرح سے اس کو تسلی دے کر رخصت ہوتے ہیں. جب جانے لگتے ہیں تو پیچھے سے آواز آتی ہے مہلن مہلن یبن الزہرا، اے زہرا کے لال ٹھہر جاؤ. امام دیکھتے ہیں بیوی آتی ہے، کہتی ہے میرے بھائی ماں نے کہا تھا جب تم آخری اس رخصت کے لیے آؤ تو تمہارے گلے کا بوسہ دوں. بیوی امام کو گلے کا بوسہ دیتی ہیں. امام بیوی کے لیے دعا کرتے ہیں اور صبر کی تاکید کرتے ہیں. مجھے نہیں پتہ امام نے کس دل سے میدان کی جانب رخ کیا ہوگا. کبھی پیچھے خیموں کو دیکھتے ہوں گے، کبھی دشمن کی کثیر تعداد کو دیکھتے ہوں گے. ایک دفعہ امام کی صدا بلند ہوتی ہے، یاد کرتے ہیں اپنے دوستوں کو، مسلم ابن عقیل و زہیر و حبیب و ہر کہاں ہو، حل من ناصر ینصرنی حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. امام کہتے ہیں لشکر اعداء سے کیوں کر تم نے میرے خون کو حلال کر لیا. جواب دیتے ہیں کہ آپ کے بابا کا جو بغض ہے، آپ کے بابا سے جو ہمیں کینہ ہے، ہمیں آپ کے مقابلے میں لے آیا ہے. امام اپنی تلوار اٹھاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور ایسی شجاعت کے مظاہرہ کرتے ہیں کہ راوی کہتا ہے میں نے ان سے زیادہ زخمی، ان سے زیادہ غم میں ڈوبا ہوا، ان سے زیادہ پیاسا، ان سے زیادہ تھکا ہوا شخص نہیں دیکھا جو اس سب کے باوجود اس مردانگی کے ساتھ لڑ رہا ہو. ایک وقت عمر سعد حکم دیتا ہے یہ علی کا بیٹا ہے، اس کو گھیر کر حملہ کرو. عزیزان محترم، آج کی رات گریہ کرنے میں بخل نہ کرے، یہ گریہ کی رات. ہمارے ساتھ کہتا ہے یہ علی کا بیٹا ہے، اس کو گھیر کر حملہ کرو. فوج اشکیا امام کو گھیر لیتی ہے، ایک ملعون آپ کے سر پر پتھر مارتا ہے. امام اپنے آبا کے دامن سے خون کو روکنا چاہتے ہیں، ایک ملعون آپ کے قلب مبارک پر تیر مارتا ہے. نہیں معلوم اس تیر کا کیا اثر ہوتا ہے کہ کس طرح امام علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار سے وار کرتا ہے. امام جب گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں، اپنی خیام کی جانب آخری بار حسرت سے نگاہ ڈالتے ہیں. آپ کا عزم با وفا ہنہناتا ہوا خیام کی طرف روانہ ہوتا ہے. جب مخدرات عصمت و طہارت دیکھتی ہیں کہ ذوالجناح کی زین تو الٹی ہوئی ہے، یہ سواری پر اب کوئی سوار نہیں ہے، تو کوہرام مچ جاتا ہے. بی بی زینب خیمے سے باہر آ جاتی ہے، ادھر شمر ملعون آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا، آپ کی گردن پر تلوار رکھے ہوئے، آپ کی ریش اقدس کو پکڑے ہوئے. واہ حسینہ واہ حسینہ. کچھ دیر بعد ایک سر ہے کہ جو نیزے پہ بلند ہو جاتا ہے. سلام ہو ہمارا اس مولا پر، اس ریش اقدس پر جو خون سے رنگین ہوئی. سلام ہو آپ کے خاک آلودہ رخساروں پر، سلام ہو ان لٹے ہوئے جسموں پر، سلام ہو ان کسکٹی ہوئی شہرگ پر، سلام ہو صبر پر جس پر ملائکہ بھی دنگ تھے، سلام ہو چاک گریبانوں پر، سلام ہو ہمارا ان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر،
سلام ہو ہمارا اس بے گور و کفن ناشوں پر، سلام ہو صحرا میں بکھرے ہوئے اعضاء پر، سلام ہو نیزوں پر بلند سروں پر، سلام ہو ان بیبیوں پر جنہیں بے ردا پھرایا گیا، سلام ہو علی اکبر و علی اصغر پر، سلام ہو ان نازنین جسموں پر جن پر کوئی کپڑا نہ رہنے دیا گیا، سلام ہو ہمارا اس در بدر خاندان پر، سلام ان لاشوں پر جو بکھری رہیں، سلام ان سروں پر جنہیں جسموں سے جدا کر دیا گیا، سلام ہو صبر پر کہ جس کے ساتھ آپ نے اپنی جانوں کو قربان کیا، سلام ہو اس مظلوم پر جو بے یار و مددگار تھا جس کی حرمت کو پامال کر دیا گیا، سلام ہو اس پر کہ جس کا خون ظلم سے بہا دیا گیا، سلام ہو اس زخموں کے خون سے نہانے والے پر، اے جناب زہرا جناب فاطمہ ہمارا پرسہ قبول کریں۔